روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج میں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ سیاح لا مکان فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہاں آپ کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا گیا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی، انبیاء کرام علیہم السلام نے صفیں بنا لیں۔ اب انتظار ہو رہا تھا کہ مصلی امامت پر کون آئیں، آج وہ کون سا صاحب شان ہے، آج وہ کون ذی شان ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائیں گے۔ اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے، وَأَخَذَ يَدَهُ فَقَدَّمَهُ، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست نبوت پکڑ کر مصلی امامت کی طرف بڑھا دیا، اور گویا یوں کہا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ برادران اسلام، مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے آقا سردار دو عالم تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں پاکیزہ شراب تھی۔ رحمت والے نبی مکی مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر سید الملائکہ جبریل امین نے عرض کیا، الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لو اخذت الخمر، حضرت جبریل نے عرض کیا، آقا اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معراج کی رات گویا امت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اگر حضور جانا سرور خوباں صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے امت گمراہ ہو جاتی، مگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہ گاروں کو رحمت والے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ دوستو، ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا احمد مجتبیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا اور دودھ کا پیالہ قبول فرما کر اپنی امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ اے عاشقان رسول، یہ ہمارے لیے سیکھنے کا سبق ہے۔ اب یہ فطرت کیا ہے، فطرت پر قائم کیسے رہنا ہے، اور فطرت پر قائم رہنے کی اہمیت کیا ہے۔ سنیے، فطرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کلام الہی میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے، اے لوگو دین اسلام کی پیروی کرو، بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے، یقیناً وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرور انبیاء فخر دو عالم فخر آدم و بنی آدم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرت فابواہ یہودانہ
او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطرت سے مراد ہے اصلی اور پیدائشی حالت، یعنی ہر انسان ایمان اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ہوش سنبھالنے کے بعد جیسا اپنے ماں باپ اور ساتھیوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہم مخلوق ہیں، ہمارے خالق، ہمارے بنانے والے رب کریم نے ہمیں ڈیزائن ہی اس انداز پر کیا ہے کہ دین، ایمان، توحید، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔